اسلامی فقہ میں ایک دعویٰ بہت مشہور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ تاریخی طور پر بھی اتنا ہی پکا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی ماخذی متن پر بات کرنے والے ہیں جو اسی دعوے کو چیلنج کرتا ہے۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک آتے آتے تقلید پر، یعنی کسی ایک فقہی مکتب فکر کو ماننے پر ایک طرح کا اجماع، یعنی سب علماء کا اتفاق ہو گیا تھا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ ہے کیا، پھر سمجھیں گے کہ اجماع کسے کہتے ہیں، اس دعوے میں ایک منطقی مسئلہ کیا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ خود اس دور کے علماء کیا کہتے تھے۔ تو بات شروع ہوتی ہے اس بنیادی سوال سے کہ بھائی کیا تقلید پر سچ میں کوئی اجماع ہوا بھی تھا یا نہیں؟ ہمارے ماخذی متن کا سارا زور اسی نقطے پر ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک منٹ رک کر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں۔ تقلید یعنی اسلامی فقہ میں جب کوئی شخص کسی خاص عالم یا مکتبہ فکر کی بات مانتا ہے اور اس بات کی دلیل نہیں پوچھتا۔ ٹھیک ہے، اب مصنف کا جو پورا استدلال ہے وہ ایک اور بہت اہم لفظ پر ٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے اجماع۔ تو اب ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ اجماع ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، اس متن کے مطابق اجماع کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک مسئلے پر کسی ایک زمانے کے تمام علماء، ایک بھی عالم دین پیچھے نہ رہے، سب کا متفق ہونا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مصنف ایک بہت سخت معیار قائم کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ اجماع ہو گیا ہے تو ثبوت بھی اسی کو دینا پڑے گا۔ اور ثبوت کیا؟ یہ کہ اس دور کے سارے علماء اس بات پر متفق تھے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ ہمیں تو کسی اختلاف کا پتہ نہیں۔ یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مصنف اس دعوے کے اندر ہی ایک منطقی تضاد، ایک لاجیکل پرابلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہے، اچھا مان لیا کہ چوتھی صدی میں تقلید پر اجماع ہو گیا، تو پھر چوتھی صدی سے پہلے کیا تھا؟ اور یہیں سے ایک بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے تو اس بات پر اجماع تھا کہ شخصی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو پھر چوتھی صدی میں اس کے الٹ اجماع کیسے ہو گیا؟ ایک اجماع کسی پچھلے اجماع کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ جو نیا دعویٰ ہے یہ منطقی طور پر ہی غلط ہے۔ اور بات صرف منطق کی نہیں ہے، مصنف اب سیدھا تاریخ کے میدان میں اترتا ہے اور اسی دور کے یعنی چوتھی صدی کے بڑے بڑے علماء کی مثالیں دیتا ہے جو تقلید کے خلاف تھے۔ سب سے پہلے نام آتا ہے امام الطحاوی کا۔ یہ چوتھی صدی ہجری کے بالکل شروع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ناجی گروہ کی پیروی کرتے ہیں اور کجی، اختلاف اور تفرقہ سے بچتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی اختلاف اور تقسیم سے بچنے کی بات کر رہا ہو تو یہ بات تقلید کے تصور سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ تقلید سے تو الگ الگ مکتب فکر بنتے ہیں۔ اگلا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے امام الاشعری کا، جو اسی دور کی ایک اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ امام الاشعری نے تو بہت کھل کر ان لوگوں پر تنقید کی جو اپنے سرداروں اور اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد کی تقلید کا سہارا لیتے تھے، یعنی انہوں نے آنکھیں بند کر کے بڑوں کی پیروی کرنے کی صاف صاف مذمت کی ہے، اور یہی تو تقلید کی بنیاد ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑے محدث ابن ابی حاتم الرازی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی کتاب میں تو سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ یہ کتاب غور و فکر اور استدلال کے واجب ہونے اور تقلید کے باطل ہونے پر ایک دلیل ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور فہرست میں آخری نام ہے علم کلام کے امام الماتریدی کا۔ انہوں نے تو اپنی کتاب میں ایک پورا باب اسی موضوع پر لکھا ہے۔ باب کا عنوان ہی ہے تقلید کا باطل ہونا اور دلیل کے ساتھ دین کو جاننے کا واجب ہونا۔ یعنی ان کا موقف بالکل صاف تھا کہ دین کو دلیل سے سمجھنا فرض ہے، نہ کہ کسی کی اندھی پیروی کرنا۔ تو ان سب منطقی اور تاریخی دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد مصنف اپنی بات کو سمیٹتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تقلید پر اجماع کا دعویٰ کئی وجوہات کی بنا پر درست نہیں ہے۔ ایک تو اجماع کی تعریف ہی اس پر پوری نہیں اترتی، دوسرا اس میں ایک منطقی تضاد ہے، اور تیسرا اسی دور کے بڑے بڑے علماء نے کھل کر اس کی مخالفت کی، یعنی جس پر ثبوت لانے کی ذمہ داری تھی وہ اسے پورا نہیں کر سکا۔ تو آخر میں یہ ساری بحث ایک بڑے سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ جب بھی تاریخ میں کسی عالمگیر اتفاق یا اجماع کا دعویٰ کیا جائے تو اسے پرکھنے کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور تاریخ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن آوازوں کو سننے کی ضرورت ہے۔